يوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه ذكر المتين وهو اليسرى وبمبادرتكم الموت قبل بلوغ وإعداد الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل فإن كفر منوبه في بروج شديدا الله عباد الله فإنه لا يهم في الدنيا إلا فناء وكل مدة فيها إذا انتهى فواجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كرجل الوقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم دبل الرحيل فيبتهلون عما قليل واسفا إلى مقات تقدم ونحن في دار البلاء محفوفا وبالقدر معروفا لا يكتم أحوالها ولا يسلم النزال ولا يشفيها مظلوم والأمان فيها ماتم كيف لا قابلون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أصحابهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناوصون وإمام لا يتداورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومهد غفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرار لنا وأبد السفر وأقل الزاد وأنفسا وإذا أسلمنا الإحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وأوزنا إذا انقضى ذكرنا خواتر الإحباء والأقرباء وأقلت الإيمان وحسننا وكسرت العذاب فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرنا للخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بني خمسة لا تصاحبهم ولا ترافقهم صلوات محمد بزرگان عزیز برادران ملت خطبہ جمعہ میں جس بات کی طرف آپ تمامی حضرات کو توجہ دلائی جا رہی ہے اسی سے بات کو مربوط و متصل کرتے ہوئے کہ یہ مبارک مہینہ کہ جس کو ماہ مبارک رجب کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنی منزلوں سے گزرتا ہوا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور خوش وقت ہے وہ انسان کہ جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اور خوش وقت ہے وہ انسان کہ جس نے اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں کی خوش وقت ہے وہ انسان کہ جس نے اس مہینے میں صدقہ دیا اور خوش وقت ہے وہ انسان کہ جس نے اس ماہ مبارک رجب میں خیرات کی اور دوسرے لوگوں کی مدد کی ظاہر ہے کہ رجب بہت اہم مہینہ ہے اور بڑا مبارک مہینہ ہے پروردگار عالم نے جنت میں جو مقامات اور جنت میں جو رکن بنائے ہیں اور اسی جنت میں اللہ نے جو نہریں بنائی ہیں اس جنتی نہر کا ایک نام ماہ مبارک رجب بھی اس نہر کو کہا جاتا ہے اسی جنتی نہر کے نام رجب کے مہینے پہ اللہ نے یہ ماہ مبارک رجب ہمارے درمیان رکھا جس طریقے سے انسان جنت میں جانے کے بعد اس رجب نامی نہر سے سیر و سیراب ہونے کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی اسی طریقے سے جو انسان اس دنیا میں اس ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں میں اور اس کے اعمال میں انسان مرتضن ہو اور انسان اس ماہ مبارک رجب سے فائدہ اٹھائے تو ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی ظاہر ہے کہ خوش وقت ہے وہ انسان کہ جس نے اس ماہ مبارک رجب سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہے اور میں آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رجب دھیرے دھیرے اپنے آخری اشرے میں داخل ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی دنوں میں یہ ماہ مبارک رجب ہم سے رخصت ہو جائے گا جس کی آج 23 تاریخ ہو چکی ہے اور 7 دن یا 6 دن ہمارے درمیان اس ماہ مبارک
لہذا ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رجب ہمارے درمیان سے چلا جائے اور ہم کبھی افسوس ملے کہ کاش کہ ہم نے اس ماہ مبارک رجب سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو شاید ہمیں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ لہذا خوش وقت ہے وہ انسان کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک رجب میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خیرات کیا۔ لیکن اس ماہ مبارک رجب میں اگر اب بھی انسان غفلت میں ہے اور اب بھی انسان سو رہا ہے تو انسان کو اس غفلت سے باہر آنا چاہیے۔ جو انسان سو رہا ہے اسے نیند سے بیدار ہونا چاہیے اور اس ماہ مبارک رجب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ روایتوں میں ایک مثال اس ماہ مبارک کے رجب کے آخری ایام میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک رجب کے 2 عشرے یعنی ایک عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، 2 عشرے جو ہے وہ اس کے گزر چکے ہیں، یعنی 20 رجب تک اس کے 2 عشرے 10 کر کے 2 عشرے اس کے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ آخری عشرہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کو جب کسی سفر میں جانا ہوتا ہے اور جب آپ کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو مثلاً اگر آپ کو کسی ٹرین سے کسی سفر میں جانا ہے تو آپ اس کے وقت معینہ سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹرین آنے سے پہلے جب آپ پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتے ہیں اور ٹرین آتی ہے تو نہایت اطمینان آپ کو جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کو ہو جاتا ہے کہ ٹرین اپنے وقت معینہ پہ آتی ہے اور آپ نہ بھاگنا ہے نہ دوڑنا ہے، آرام سے آپ اپنی سیٹ اور اپنے کوچ تک اپنے ڈبے تک آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی جو معین جگہ ہے اس کے اوپر آپ اپنے سامان کو سیٹ کر کے آپ اپنے آپ کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو ٹرین آنے سے پہلے انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ ٹرین آئے اور کب ہم اس میں اپنی جگہ ایک معین پر ہم اپنی جگہ بنا لیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو انسان نئی کسی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر کسی پریشانی کی وجہ سے وہ پہلے نہیں پہنچ جاتا، لیکن وہ انسان جب پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے، جب وہ ٹرین دھیرے دھیرے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پلیٹ فارم سے رخصت ہونے لگتی ہے تو عقلمند آدمی جو ہے وہ جلدی سے کسی بھی طریقے سے اس ٹرین کو انسان پکڑ لیتا ہے، بھاگتے دوڑتے کسی بھی ایک کوچ میں چڑھ جاتا ہے اور چڑھنے کے بعد کم سے کم اسے اس بات کا تو یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی معین جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے سے جیسے اس کو اپنی جگہ پہ پہنچنا چاہیے تھا یہ نہیں پہنچ پایا ہے، لیکن یہ ٹرین کے کسی بھی ایک ڈبے میں چڑھ کر دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا، چاہے اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے، چاہے اس کے لیے تھوڑا سا مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا دھیرے دھیرے وہ انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوسرا انسان ہے۔ تیسرا انسان یہ ہے کہ نہیں اسے جانا تو ہے اپنی جگہ معین تک، وہ وقت سے پہلے ٹرین اور پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین اس کے سامنے آئی اور وہ ٹرین کو دیکھتا رہا، ٹرین اس کے سامنے سے گزر گئی، وہ جو ہے وہ ٹرین کے ڈبے ہی گنتا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ٹرین کے ڈبوں کو گن رہا ہے تو ایسا انسان عقل مند نہیں کہا جا سکتا اور ایسا انسان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایک عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ اگر آپ کو اس ٹرین کا فائدہ لینا ہے اور اس ٹرین سے آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹرین میں سوار ہوں، تبھی آپ جو ہے اس ٹرین کی فیسلٹیز اور اس کی تمام سہولیات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ اس ماہ مبارک رجب جو ہے یہ دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے چل رہا ہے۔ خوش وقت ہے وہ انسان کہ جو جوانی ثانی سے ماہ مبارک رجب کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی ماہ مبارک رجب آیا انہوں نے اس ماہ مبارک رجب سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مثلاً جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ ہمیں رجب کے مہینے سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، کیا نقصان اٹھانا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ جیسے ہی رجب کا مہینہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے انجام اور اپنے کمال کی طرف بڑھنے لگا تو ہمیں ایک بیک احساس ہوا کہ نہیں یہ ماہ مبارک رجب جو ہے استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ تو جیسے اس ماہ مبارک کی 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب جو ہے ہمارے درمیان ہے تو ہم متوجہ ہوئے۔ لہٰذا اگر ہم متوجہ ہو گئے ہیں
بہتر ہے، ابھی ایام میں کچھ دن باقی ہیں، لہٰذا جلد از جلد جو ہے اس ماہ مبارک رجب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ اس ماہ مبارک رجب میں ہم اسی طریقے سے شمار کیے جائیں تاکہ جو لوگ ماہ مبارک رجب سے پہلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان ہے کہ نہیں اس کی زندگی میں جمادی ثانی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رجب آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شعبان آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا انسان جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ ایسا انسان کب اٹھے گا؟ اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا غفلت کی نیند میں ہے، یہ انسان کب اٹھے گا؟ جب ملک الموت اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کو لباس موت پہنائے گا، تب یہ انسان اپنی نیند سے اٹھے گا، تب انسان غفلت سے بیدار ہوگا۔ لہذا یہ ماہ مبارک رجب دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک رجب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ اس ماہ مبارک رجب کے مہینے کی جو بھی فضیلتیں تھی وہ اب تک امکان آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ اس ماہ مبارک رجب میں جو سب سے بہتر عمل اور جو سب سے بہتر چیز ہمارے معصومین نے فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رجب کا بہترین عمل جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے استغفار۔ اللہ کو یہ عمل جو ماہ مبارک رجب میں کیا جائے، یہ استغفار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ استغفار آپ پورے سال کبھی بھی کریں، اللہ کو وہ عمل پسند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو استغفار انسان ماہ مبارک رجب میں کرے۔ خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جو ہے اس ماہ مبارک رجب میں فائدہ اٹھانے والے اور استغفار کرنے والوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار کرو، جتنا ہو سکے توبہ کرو۔ رجب کے مہینے میں ہر گھڑی خدا اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ بندہ استغفار تو کرے، توبہ تو کرے، اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر آدمی نادم ہو جائے تو اللہ کو یہ ماہ مبارک رجب میں کی ہوئی استغفار اور دعا اور مغفرت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اسے پروردگار جنت کی نوید سناتا ہے، یعنی جو انسان اس ماہ مبارک رجب میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسے اللہ جنت کی نوید سناتا ہے، یعنی اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اسے جنت کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور مبارک ہو تم نے اس ماہ مبارک رجب میں چونکہ استغفار کیا ہے لہذا تمہیں جو ہے وہ جنت بھیجا جا رہا ہے۔ جنت کی خوشخبری اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس ماہ مبارک رجب میں دیتا ہے۔ دوسرے اس ماہ مبارک رجب کا جو دوسرا فائدہ معصومین نے فرمایا ہے وہ دوسرا فائدہ یہ فرمایا ہے کہ صدقہ دو۔ اس ماہ مبارک رجب میں انسان کو صدقہ دینا چاہیے۔ پھر اسی کے ذیل میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دوسروں کی مدد کرنا، یعنی ایک چیز ہے صدقہ اور ایک چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا، یہ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی اس ماہ مبارک رجب میں سب سے پہلے ہمیں استغفار کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ ہمیں جو ہے وہ صدقہ دینا ہے اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ صدقہ یہ وہی صدقہ ہے جو ہم اپنے اہل و عیال کی ضمانت کے لیے اور اہل و عیال کی جو ہے وہ مشکلات کے لیے ہم اور آپ روزانہ صدقہ نکالتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے سامنے، وہ کہتے ہوئے چلیں کہ دیکھیے ہم نے بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو صدقہ نکالتے ہیں لیکن صدقہ جو ہے وہ پہنچاتے نہیں بلکہ اسے اکٹھا کرتے ہیں۔ صدقہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسے پہنچاتے نہیں، لہٰذا صدقہ جب بھی نکالیے اسے جلد از جلد جو ہے اس کے مستحق تک پہنچانے کی کوشش کریے۔ اور صدقے کے مستحقین جو بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غلط رائج ہو گئی ہیں، مثلا کسی ادارے نے جو ہے وہ مثلا صدقہ آپ سے مانگ لیا، کسی ٹرسٹ نے آپ سے صدقہ مانگ لیا، کسی انجمن اور ادارے نے آپ سے صدقہ مانگ لیا کہ صدقہ ہمیں دیجیے، صدقہ ہمیں دیجیے، صدقہ ہمیں دیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ صدقے کا اصل مستحق نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی
ٹرسٹ ہے نہ کوئی کمیٹی ہے. اللہ نے یہ صدقہ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کے لیے رکھا ہے کہ اگر آپ صدقہ نکال رہے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر والوں میں اس صدقے کا کوئی مستحق تو نہیں ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں تو کوئی صدقے کا مستحق نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے محلے میں کوئی صدقے کا کوئی مستحق نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی برادری میں تو کوئی صدقے کا مستحق نہیں ہے. لہذا اگر آپ کے گھر میں، خانوادے میں، برادری میں، محلے میں، پڑوس میں، برادری میں اگر کوئی صدقے کا مستحق پایا جاتا ہے تو پہلے صدقہ اسے دیا جائے گا. پھر بعد میں اگر آپ کے علاقے میں کوئی صدقے کا مستحق نہ ہو تب آپ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو دیجیے، حکومت کو دیجیے، ٹرسٹ کو دیجیے، کسی بھی تنظیم کو دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے صدقہ آپ کو اپنے خانوادے والوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس صدقے کا کوئی مستحق ہے تو نہیں. ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ صدقے کا مستحق خود ہمارا بھائی ہے، صدقے کا مستحق خود ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر والوں میں ہے، لیکن تب بھی ہم یہ صدقہ اکٹھا کر کے دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ دیجیے مولانا صاحب صدقہ، یہ دے دیجیے مولانا صاحب صدقہ. یہ صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے اس کا مستحق، کہ آپ کے خاندان میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے، کہ آپ کے محلے میں اس کا مستحق نہیں ہے. جب آپ کے پورے علاقے میں کوئی مستحق نہ ہو تب آپ دوسرے کو دیجیے. لیکن اگر آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی اس کا مستحق پایا جاتا ہے تو آپ صدقہ نکال کر پہلے اس کی پریشانیوں کو ختم کریں. اس لیے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو پہلے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچے. اللہ ایسے عمل کو قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ انسان اپنے بھائی کی طرف جو ہے اپنے بھائی کی غربت کو انسان ختم نہ کر پائے اور نیک کام کرنے کے لیے سب سے آگے مسجدیں بنوا رہے ہیں، امام باڑے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، معلوم ہوا مسجدوں میں جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ان کا بھائی جو ہے وہ غربت سے جوجھ رہا. لہذا سب سے پہلے اپنے بھائی کی مدد کریے، اپنے گھر والوں کی مدد کریے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریے. جب آپ اپنے رشتہ دار، خاندان اور جو اقارب یعنی جو آپ کے خاندان میں پھوپھی ہیں، پھوپھا ہے، چچا ہے، چچی ہے، ماما ہے، ماموں ہے، یعنی جو بھی آپ کے خاندان میں جوڑے جاتے ہوں، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، پہلے آپ ان کی مدد کریے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریے. لہذا صدقہ اور آپ کو روزانہ نکالنا چاہیے. اپنے لیے اور اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے روزانہ، اور ہم لوگ نکالتے بھی ہیں. اور صدقے کا بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ معصومین فرماتے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. لہذا صدقہ خود بھی نکالیے اور اپنے بچوں کا بھی نکالیے. چنانچہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا. جناب موسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ آدمی آج شام میں مر جائے گا. صحابیوں نے کہا کہ نبی اللہ اسے بتلا دیتے ہیں تاکہ اپنے ضروری کام انجام دے دیں. کہا نہیں بتلاؤ نہیں، اس لیے کہ یہ آدمی کو اگر بتلا دیا گیا کہ آج تمہارا آخری دن ہے تو یہ اس وقت معینہ سے پہلے مر جائے گا. لہٰذا اس کا آخری دن ہے، اب آج اسے موت آ جائے گی. جب جناب موسیٰ جو ہے وہ باہر نکلے شام کے ٹائم، دیکھا تو انسان جو ہے وہ واپس جناب موسیٰ کے سامنے سے گزر رہا ہے. صحابیوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شام میں مر جائے گا، یہ تو زندہ رہ رہا ہے. تو جناب موسیٰ کو بھی تعجب ہوا. جناب موسیٰ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا یہ بتلاؤ آج تم نے پورے دن کون کون سا کام کیا ہے. اس نے اپنے دماغ پہ زور ڈالا اور زور ڈالنے کے بعد اس نے کہا کہ نبی اللہ میں جب آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میں پیشے سے مزدوری کرتا ہوں، لہٰذا میں اپنی مزدوری کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں تو اپنے ساتھ اپنے کھانے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ سامان لے کے جاتا ہوں. یا نبی اللہ جب دوپہر کا وقت ہوا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میں کھانا کھا ہی رہا تھا اور میرے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی رکھا ہوا تھا. اسی درمیان ایک اللہ کی مخلوق کے جس کو کتا کہا جاتا ہے وہ مخلوق میرے سامنے آئی اور اس حالت میں اسے پیاس لگی ہوئی تھی کہ اس کی زبان باہر آ رہی تھی اور اسے بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں تو شام میں بھی گھر جا کے کھانا کھا لوں گا، میں تو کہیں اور بھی پانی پی لوں گا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یا نبی اللہ میں نے اپنے سامنے کا کھانا اس کے حوالے کر دیا، میرے پاس جو پانی تھا میں نے اس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا اور اس کو پلا دیا. جناب موسیٰ نے کہا بس خاموش رہو، تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری عمر کو بڑھا دیا ہے.
اللہ نے تمہاری موت کو ٹال دیا ہے، لہذا دوسروں کی مدد کرنا اور انسان اللہ کی مخلوقات کا احترام کرنا یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ جو ہے ہماری عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اللہ ہمارے جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ لہذا صدقہ خود بھی نکالیے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی صدقہ نکالیے۔ لہذا جلدی جلدی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے روایت سنا دوں کہ امام جو ہے وہ صدقے کے لیے فرماتے ہیں جو بھی رجب کے مہینے میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے خدا اسے بہشت سے ایسا انعام دے گا کہ اس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی کسی نے سنا ہے۔ یعنی جو انسان ماہ مبارک رجب میں صدقہ دے تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اتنا بڑا اجر دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے اتنا اجر سنا ہوگا جتنا ماہ مبارک رجب میں صدقہ دینے کا جو ہے وہ ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے خدا اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک رجب میں صدقہ خود بھی نکالیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کہ تیسری چیز ماہ مبارک رجب میں آتی ہے روزہ۔ سب سے پہلے استغفار، دوسرے نمبر پہ صدقہ، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ۔ اس ماہ مبارک رجب میں اللہ اس انسان کے اوپر اپنا خاص رحم اپنا خاص کرم فرماتا ہے جو انسان اس ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، ہمارے پرانے دستور میں ہمارے گھر کی خواتین بھی ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھتی تھی، ہمارے بزرگ بھی ماہ مبارک رجب میں کم سے کم 5 روزے ہمارے بزرگ رکھتے تھے۔ جو لوگ جو ہے جن کے گھروں میں بزرگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں اس ماہ مبارک رجب سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اس ماہ مبارک رجب میں استغفار کریے، صدقہ دیجیے، دوسروں کی مدد کریے اور روزہ رکھیے۔ چنانچہ روزے سے متعلق ایک روایت جو ہے وہ جو میری آنکھوں سے گزری ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اچانک چلتے چلتے پیغمبر کے قدم رک گئے۔ پیغمبر اسلام اس قبرستان میں رک گئے اور پیغمبر اسلام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور توقف کر کے ٹھہر کے پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھ گئے۔ صوبان جو پیغمبر اسلام کا چاہنے والا ہے وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس قبرستان میں تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے بڑھ گئے؟ بس اتنا سننا تھا، پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر اسلام رونے لگے اور شدید گریہ کیا پیغمبر اسلام نے، اور پیغمبر اسلام نے شدید گریہ سے جب محزون ہو گئے پیغمبر اسلام تو پیغمبر اسلام نے فرمایا صوبان جب میں اس قبرستان سے گزرا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ ان قبروں کے اوپر اپنا سخت عذاب نازل کر رہا تھا، لہٰذا ان کے حال کو دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس قبرستان میں رک گیا، مجھے ان کا چیخنا چلانا جو ہے وہ برداشت نہ ہوا۔ میں اس قبرستان میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور میں نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار تجھے میرا واسطہ ہے، صاحب قبر کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں مغفرت کا جو ہے وہ بارش کر دے۔ لہذا آواز پروردگار آتی ہے، ٹھیک ہے نبی ہم نے آپ کی دعا کو آج تک ٹھکرایا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم نے آپ کے دوپہر میں اس قبرستان میں رہنے والے جتنے بھی مدفون مردہ مومنین و مومنات ہیں سب کے ہم نے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو آپ کے دوپہر میں معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں صوبان آج جو آواز میں نے ان قبرستان میں سنی ہے کاش انہوں نے ماہ مبارک رجب میں ایک روزہ رکھا ہوتا تو شاید ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، صوبان اگر ان لوگوں نے ماہ مبارک رجب میں ایک روزہ رکھا ہوتا تو شاید ان کے اوپر اللہ اتنا سخت عذاب نازل نہ کرتا جس کے حال اور فریاد کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پروردگار اپنا سخت عذاب کیسے نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد صوبان کہتا ہے مولا یا رسول اللہ یہ بتلا دیجیے کہ آیا کیا رجب کے مہینوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہاں خدا نے درخواست کی اور جب عذاب کو
کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا تو پیغمبر نے فرمایا اس ماہ مبارک رجب میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، قسم ہے اس ذات کی، یعنی پیغمبر اسلام قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے رسول بنایا، اگر کوئی مسلمان مرد عورت رجب کے کسی ایک دن روزہ رکھے اور اس کی نیت سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو تو اللہ اس کے اعمال میں 1000 سال کے اعمال کو ثبت کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کے نامہ اعمال کی نیکیاں ثبت کر دیتا ہے، یعنی لکھ دیتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رجب کی آج 23 رجب ہو چکی ہے، 6 دن یا 7 دن اس ماہ مبارک رجب کی فضیلت کے بچے ہیں۔ اور جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ لائق خوش وقت ہے۔ اور جو لوگ سو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے قبل اس کے کہ یہ ماہ مبارک رجب ہمارے درمیان سے چلا جائے، اب اگلے برس ماہ مبارک رجب سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو زندہ رہے گا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رجب میں ابھی 5 دن 6 دن باقی ہے، ہمیں اس ماہ مبارک رجب میں استغفار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، اور کم سے کم ایک روزہ ہمیں اس ماہ مبارک رجب میں ضرور رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وعلى الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فقط تو بزرگان عزیز، برادران من، ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رجب اپنی فضیلت اور اپنی برکتیں لے کر ہمارے درمیان آیا تھا، اور یہ ماہ مبارک رجب دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، جس کی بڑی مبارک تاریخیں کچھ گزر چکی ہیں اور کچھ تاریخیں آنے والی ہیں۔ مثلاً 25 رجب آپ کے جو ہے اور ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام مسیح کاظم علیہ السلام ہمارے ساتھ میں امام کی شہادت ہے، اور 26 رجب المرجب کو وفات جناب ابو طالب ہے، اور 27 رجب کو بعثت پیغمبر ہے، معراج پیغمبر ہے۔ لہذا یہ اور 28 رجب میں سفر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی اور کیا تھا۔ لہذا یہ ماہ مبارک رجب اپنی فضیلتیں اور برکتیں لے کے ہمارے درمیان آیا ہے، لہذا اس ماہ مبارک رجب سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ لہذا ہم کو بیدار ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر کتنا رحم اور کرم کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے کبھی جمعے کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگار نے کبھی مہینوں کی فضیلت کے دوپہر میں ہمارے گناہ کو معاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ لائق خوش وقت ہے وہ انسان کہ جو انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ بد وقت ہے وہ انسان جو گناہ کرے اور اپنے گناہ پہ نادم نہ ہو۔ لہذا غلطی انسان کا خاصہ، غلطی سب کرتے ہیں، غلطی چاہے آپ کریں یا میں کروں، کوئی بھی دودھ کا دلہا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہر ایک انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے غلطی سب سے ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ اپنی غلطی کے اوپر نادم کون ہو جاتا ہے، اصل انسان وہی ہے۔ لہذا ایک روایت سنا کے میں خطبے کو تمام کرتا ہوں۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام امام زین العابدین نے امام باقر سے سوال کیا، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا خمسۃ لا تصاحبہم ولا ترافقہم فی الطریق ولا تحاسبہم۔ چوتھے امام نے 5ویں امام سے فرمایا، اے میرے بیٹا، میں تمہیں اس تجربے کی عمر میں تمہیں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں میرے بیٹے۔
یا بنیا میرے بیٹے سنو، 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، 5 لوگوں سے کبھی بات چیت نہ کرنا، 5 لوگوں کے ساتھ کبھی سفر نہ کرنا۔ میں یہ روایت سنا رہا ہوں کہ یا بنیا خمسۃ لا تصاحبھم، دوستی نہ کرنا 5 لوگوں سے، ولا ترافقھم، ان سے گفتگو نہ کرنا، فی الطریق ولا تحاسبھم، اور کبھی ان کے ساتھ سفر نہ کرنا۔ یعنی 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں نہ دوستی کرنی ہے، نہ باتیں کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ہمیں سفر کرنا ہے۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ ان 5 لوگوں میں بھی یہ جو امام کے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ 5 گناہ کتنے عظیم ہیں۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لے کہ ان لوگوں سے اگر ہم دوستی کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ایسا کرنا مثلاً حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے گناہ اتنے عظیم ہیں کہ امام کو یہ عمل جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اور کوئی صاحب یہ بھی نہ سمجھ لے کہ 5ویں امام 4تھے امام سے کہہ رہے ہیں اور 4تھے امام اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابت منہم عرفہم، بابا آپ بتلائیے مجھے تو نہیں پتا۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے الیاذ باللہ کہ معصوم کو پتا نہیں ہے۔ یہ معصوم کی جو گفتگو ہے اور معصوم کے جو سوال و جواب ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ قول امام کی مکمل طریقے سے تفسیر ہو سکے دو معصوم کی زبان میں۔ لہٰذا کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لے کہ الیاذ باللہ 4تھے امام کو پتا نہیں تھا اور 5ویں امام کو پتا تھا، نہیں، ہر ایک کو پتا تھا۔ بالکل یہ دوسرے خیمے کی بات ہے کہ ورنہ اللہ جناب موسیٰ نے اس سے نہ پوچھتا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا جناب اللہ کو پتا نہیں تھا؟ بالکل یہی جملہ ہے کہ بابا آپ بتلائیے 5 وہ کون لوگ ہیں جن سے آپس میں کبھی ہمیں بات نہیں کرنی، جن سے دوستی نہیں کرنی اور جن کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ امام فرماتے ہیں المعجن الفاجر، بدکار اور بد زبان آدمی سے کبھی ہمیں دوستی نہیں کرنی۔ بدکار اور بد زبان آدمی سے کبھی نہ ہمیں دوستی کرنی ہے، نہ ہمیں اس سے بولنا ہے اور نہ ہمیں اس کے ساتھ سفر کرنا۔ بدکار اور بد زبان، بدکار اور بد زبان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیشہ زندگی میں سارا وہی کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ بد زبان اسے کہتے ہیں جو زبان کا گندا ہوتا ہے۔ بد زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے جو ہے وہ اس کو نوازتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں صحیح نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے۔ نہیں کہتے کہ زبان کا یہ آدمی بڑا گندا ہے، مطلب یہ جب بھی بات کرتا ہے گالی سے شروع ہوتا ہے، یہ جب بھی کرتا ہے کسی انسان کی عزت و احترام نہیں کرتا، بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا، چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بس ایک ہی لاٹھی سے سب کو مارتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے بد زبان اور بد کردار آدمی سے نہ تمہیں بات کرنی ہے نہ تمہیں بولنا۔ المعجن الفاجر، بد کردار اور بد زبان آدمی سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تم غلط اور بد زبان آدمی سے دوستی کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر ہم محنت کر کے آتے ہیں تو کچھ لے کے جائے گی، صرف ہمیں وقت نہیں پورا کرنا ہوتا، آپ تک یہ بات پہنچانی ہے چونکہ آپ محنت اور مشقتیں کر کے آتے ہیں یہاں پہ۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ جمعے کا تحفہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر پہ لے کے جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لہٰذا امام فرماتے بد زبان اور بد کردار سے دوستی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ خود جیسا ہوگا تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ خود بھی بد زبان ہوگا، جب تم اس سے دوستی کرو گے تم بھی بد زبان ہو جاؤ گے، تم بھی بد کردار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا امام فرماتے کبھی بھی بد زبان اور بد کردار سے گفتگو نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ولل احمق، امام فرماتے بے وقوف آدمی سے کبھی بھی آپ کو بات نہیں کرنی، دوستی نہیں کرنی، کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ احمق آدمی، بے وقوف آدمی سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ احمق آدمی سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو اس کا انجام اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بے وقوف پاگل آدمی تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ مثلاً آدمی سو رہا ہے، اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اب بے وقوف ہے، لہٰذا یہ سوچتا ہے کہ میرے دوست کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، برابر میں رکھا ہوا تھا ڈنڈا
ڈنڈا اس نے جو ہے وہ چلایا کہ میرے دوست کی جو ہے وہ ناک سے مکھی جو ہے وہ اڑ جائے، چونکہ یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، لہذا مکھی کا کچھ نہ ہوا، نتیجے میں آپ کی ناک ٹوٹ گئی۔ تو امام فرماتے بلل احمق آدمی سے دوستی نہ کرنا، احمق آدمی سے بولا نہ کرو، احمق آدمی کے ساتھ سفر نہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا آدمی امام فرماتے ہیں بلل کذاب، جھوٹے آدمی سے کبھی تمہیں دوستی نہیں کرنی، جھوٹے آدمی سے کبھی تمہیں بات چیت نہیں کرنی، چونکہ یہ جھوٹا آدمی تمہارے سامنے ایسے دنیا کو پیش کرے گا، اتنی خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ تمہاری سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ یہ جھوٹا آدمی جب تم اس سے دوستی کر لو گے تو یہ پرائے کو اپنا بنا دے گا، اپنے کو پرایا بنا دے گا، اچھے کو برا بنا کے پیش کرے گا، برے کو اچھا بنا کے پیش کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ بدل کذاب، جھوٹے آدمی سے دوستی کرنا ایسے ہی ہے جیسے شراب کے معنی، شراب نہیں شراب کے معنی، جو لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے شراب مئی جون کی گرمی میں جب ریگستان میں آدمی دوڑتا ہے اور چلتا ہے تو دور سے ایک ریت کا ٹیلا نظر آتا ہے، دور سے آدمی سوچتا ہے کہ یہ پانی ہے، اب آدمی دوڑ کے اس پانی کے قریب جاتا ہے، مگر جب قریب جاتا ہے وَلَلْبَقِي کو یُسْرَمْ، جب قریب جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے، وہ ریت ہے، تو دور سے دکھائی کچھ دیتا ہے اور جب قریب جاتا ہے تو اسے سوائے ریت کے کچھ نہیں ملتا۔ تو امام فرماتے جھوٹا آدمی تمہارے سامنے اچھے کو غلط ثابت کرے گا، غلط کو اچھا ثابت کرے گا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوتھا آدمی یہ ہے ولد بخیل، کنجوس آدمی، کنجوس آدمی سے کبھی آپ کو جو ہے وہ نہ دوستی کرنی ہے نہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کنجوس آدمی کبھی تمہیں ایک لقمے پر بھی تمہارا سودا کر دے گا، ایک لقمے پہ بھی تمہیں جو ہے وہ چھوڑ کے چل دے گا۔ بخیل آدمی سے کبھی بھی ہمیں بات نہیں کرنی، بس جلدی سے سن لیں تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ وَلَلْقَاطِعِ رَحِمٍ، امام فرماتے جو انسان اپنے خاندان اور اپنے اجزاء و اقارب سے قطع رحم کرے، رشتہ داروں سے برتاؤ غلط کرے، امام فرماتے ایسے انسان سے نہ تمہیں دوستی کرنی ہے نہ تمہیں ایسے آدمی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام نے 5 چیزیں گنانے کے بعد امام نے کسی کی تفصیلات اتنی تفصیل سے نہ لکھی، لیکن وَلَلْقَاطِعِ رَحِمٍ کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جو قطع رحم ہے، یہ جو اپنے خاندان والوں سے جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا رہتا ہے، امام فرماتے قرآن کھول کے دیکھو ایسے لوگوں کو اللہ نے ملعون بنایا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے لعنتی بنایا ہے۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں، امام کے قول کے مطابق ہم لوگوں کو بد کردار بد زبان سے باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں احمق سے دوستی نہیں کرنی، ہمیں جھوٹے سے جو ہے وہ دوستی نہیں کرنی، ہمیں بخیل سے دوستی نہیں کرنی، اور قاطع رحم یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا ہو اس سے ہمیں دوستی نہیں کرنی، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو امام نے ملعون کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین و قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین و بذرۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر ابن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد